اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت پاک، حضرت بی بی رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا قرآن میں کوئی ایسی آیت جو پوری امت کے لیے بہت حوصلے والی ہو، کون سی ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، فَإِنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اللہ بے شک سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ آیت ہے کہ نہیں حوصلہ دلانے والی؟ اللہ نے فرمایا اے لوگو اللہ کی رحمت سے نا امید مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ بعض لوگ یہی کہتے ہیں یہ آیت ہے حوصلہ دلانے والی، بہت حوصلہ ہے، لیکن حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہے نہیں، میں سمجھتی ہوں ایک دوسری آیت ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سی ہے؟ کہا سورہ والضحیٰ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے رسول ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کہا اس میں امت کی کیا بھلائی ہے؟ سوال کیا تھا؟ امت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے حوصلے والی کوئی آیت ہے، بخشش والی کوئی آیت ہے؟ تو وہ بعض علماء نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ آیت ہے رحمت کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سب گناہ معاف کرے گا۔ اس سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے، لیکن رابعہ بصریہ فرما رہی ہیں نہیں، آیت یہ ہے رسول کو اللہ فرما رہا ہے اے رسول آپ کو اللہ اتنا دے دے گا کہ عنقریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس میں تو رسول کی رضا کی بات ہے، یہاں تمام انسانوں کا کیا بھلا ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے رسول اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک سب کی بخشش نہ ہو جائے، جب تک سارے ایمان والوں کی بخشش نہ ہو جائے تب تک رسول راضی نہ ہوں گے۔ یہ سب سے بڑی آیت رحمت ہے کہ رسول کی رضا جب تک نہ ہوگی اللہ دیتا رہے گا، دیتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انبیاء کرام کو جو مقامات ملے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس لیے کہ شاعر نے کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے ہمہ خوباں دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف کا حسن بھی آپ کے اندر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوت و طاقت جو آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے آقا آپ کے اندر وہ بھی جمال ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوت اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا کمال بھی آپ کے اندر ہے۔ آنچے ہما خوباں دارند، یہ سارے نبی جتنے معجزے رکھتے تھے یا رسول اللہ تو تنہا داری، آپ کے اکیلے کے اندر وہ سب موجود ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ نے آپ کو انعام میں عطا کی۔ میں تفصیل سے اگر بتاتا چلوں تو سارے معجزات ایک الگ عنوان ہے، انشاءاللہ 12 روز کے اندر معجزات مصطفیٰ بھی میں عرض کروں گا، لیکن اولیاء انبیاء کرام علیہ السلام میں افضلیت جس رسول کو حاصل ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اولین کا بھی سردار بنایا، آخرین کا بھی سردار بنایا۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں انا سید الاولین والآخرین، میں اولین کا بھی سردار ہوں، آخرین کا بھی سردار ہوں، اور یہی سرداری ہی تو ہے۔ سب سے بڑی افضلیت کہاں ثابت ہوتی ہے؟ اس وقت جب اللہ رب العزت معراج میں اپنے حبیب کو بلا رہا ہے، ایک طرف لن ترانی ہے، ایک طرف لن ترانی قرآن میں آئی ہوئی آیت میں بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار یوں عرض کر رہے تھے ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ فرماتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ لن عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے، نفی تاکید، کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے بار بار اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے کوہ طور پر آ جاؤ، کوہ طور پر آ جاؤ، نالین نیچے اتارو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ نالین چپل اپنے نیچے اتارو، کوہ طور پر آؤ، اور اللہ رب العزت اپنی پوری ذات نہیں اپنی ایک تجلی کا اظہار تم پر کرے گا، اگر دیکھ سکو تو دیکھ لو، اس کے بعد دوسری منزلیں ہوں گی۔ قرآن کی آیت ہے 9ویں پارے کی، اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا موسیٰ سامنے والے پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اس درخت کی طرف
جو پہاڑ کے اوپر ہے، اس درخت پر اللہ رب العزت نے اپنے جمال کی، جلال کی تجلیات میں سے سوئی کے ناکے سے بھی کم، سوئی کا ناکا ہوتا کتنا ہے، بہت چھوٹا سا، سوئی کی انی، اس سے بھی کم حصہ اپنی تجلی کا، اپنی نور کا ظاہر فرمایا۔ قرآن کہتا ہے جعلہ دکا، پورا پہاڑ زلزلہ میں تبدیل ہوا، زلزلے میں آ گیا، پورا پہاڑ جل گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور غش کھا کر کے موسیٰ علیہ السلام زمین پر گر گئے، غش کھا گئے، دیکھ نہیں سکے کس چیز کو، جو سوئی کے ناکے کے برابر رب ذوالجلال کی تجلی تھی۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، جب انہیں ہوش، جب وہ بیدار ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تیری بلندی ہو، تیری پاکی ہو، میں رجوع کرتا ہوں اپنی اس بات سے جو پہلے کہہ رہا تھا کہ اللہ تو مجھے دکھا دے۔ پھر دوبارہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ اے اللہ تو مجھے دکھا دے، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ یہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بشر میں یہ طاقت نہیں کہ وہ براہ راست اپنے رب کو دیکھ سکے، کسی بشر کے اندر یہ آنکھیں دی نہیں گئیں کہ وہ براہ راست اپنے پیدا کرنے والے خالق کو دیکھ سکے۔ لیکن یہی معاملہ جب میرے آقا کے ساتھ ہوا، 26 رجب المرجب ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دولت قدے پر حضرت ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے ہیں، جبرائیل امین آئے اور آ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیدار کر رہے ہیں۔ تو بیداری کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، انہوں نے اپنی پیشانی حضور کے تلووں سے لگائی، ٹھنڈک سے آپ بیدار ہوئے۔ پوچھا جبرائیل اس وقت آنا کس بات کا ہے؟ جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو آسمانوں کی سیر کرانا چاہتا ہے، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح و قلم کے دیدار کرانا چاہتا ہے۔ اے رسول گرامی وقار، آج آپ کی معراج کا وقت ہے، آج کی معراج کی شب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زیارت کرانا چاہتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے جب یہ کہا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے، بیدار ہوئے اور وہاں سے مسجد حرم شریف تشریف لے گئے۔ براق آپ ہی کے لیے بنائی گئی سواری، اس پر اس سے پہلے نہ کوئی سوار ہوا، نہ ان کے بعد کوئی سوار ہوا۔ یہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے۔ براق کی تیز رفتاری ایسی تھی جہاں تک ایک نگاہ پہنچتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ براق کی تیز رفتاری، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر جلوہ فرما ہو کر آسمانوں کے سفر پر گئے۔ لیکن اس سفر میں میرے آقا کی افضلیت تمہیں جگہ جگہ میں بتاؤں۔ اللہ اکبر، حرم پاک سے مسجد اقصی تک کا سفر تو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک چھوٹے سے وقت میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا۔ مسجد اقصی کسے کہتے ہیں؟ بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، جو ہمارا قبلہ اول ہے، پہلے ہم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصی گئے تو سفر کے درمیان یہاں مسجد اقصی آنے کا کیا مطلب ہے، کیا وجہ ہے؟ یہاں آئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو دیکھا آپ تنہا نہیں تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی دنیا میں آئے سب کے سب وہاں جمع تھے، سب کے سب جمع تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لائے، سبوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری زمانے میں آئے ہیں، لیکن جب مسجد اقصی میں گزر رہے تھے تو سب سے آگے مصلی پر آپ تشریف فرما تھے، سب سے پہلے آپ مصلی پر تشریف لے گئے، آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اب یہ ایک الگ نماز ہے، جبکہ نماز تو معراج کے بعد ہم کو ملی، وہ نماز انبیاء کی مخصوص نماز تھی، وہ تو صرف میرے آقا کی امامت دکھانی مقصود تھی۔ اس نماز کو نہ میں جمعہ سے تشبیہ دے سکتا ہوں، نہ عید سے تشبیہ دے سکتا ہوں، اس لیے کہ نہ دنیا میں ایسی کوئی نماز ہوئی ہے نہ ہوگی جس کا امام سید الانبیاء اور مقتدی سارے رسول، سارے انبیاء، ایسی نماز کہاں؟ وہ خود اپنی اپنی شریعتوں کے مالک، اپنی اپنی امتوں کے آقا، لیکن آج میرے نبی کی اقتداء میں مقتدی بنے ہوئے تھے۔ لیکن اس نماز کا ایک الگ حال ہے، حضور نے امامت فرمائی، امام ہی خطبہ دیتا ہے یا نہیں؟ جمعہ میں جو نماز پڑھایا وہی خطبہ دے رہا ہے، عید میں جو نماز پڑھایا وہی خطبہ دے رہا ہے، لیکن اس نماز کا حال ایسا نہیں تھا۔ حضور نے امامت تو فرمائی،
خطبہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے دیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے دیا، پھر اسماعیل علیہ السلام نے دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ کئی انبیاء کرام علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے۔ یہ کیا خطبہ تھا؟ ہر نبی آتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے تھے۔ میرے عزیزو، پھر کہتے ہو مولود کی محفل شرک و بدعت ہے۔ ان انبیاء کرام کو کیا فتویٰ دو گے جو نبی بازو بیٹھے ہیں اور ان کی تعریف میں وہ مدح سرائی کر رہے ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا، یہی تو مولود کی محفل ہے، یہی تو میلاد کی محفل ہے۔ میلاد کی محفل میں مجھے بتاؤ کیا گانے بجانے ہوتے ہیں؟ کیا ڈھول باجے ہوتے ہیں؟ یہاں سیرت مصطفیٰ بیان کی جا رہی ہے، یہی تو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے اکرم ہیں۔ حضور کی تعریف بیان کرنا یہ تو معراج کے سفر میں انبیاء کی بھی سنت ہے۔ مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں نے خطبہ دیا، وہ کتنا وقت لگا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے، اللہ ہی بہتر جانے۔ نبیوں کی طاقت و قوت اپنی جگہ پر، اس کو آپ گیس نہیں کر سکو گے۔ اللہ نے نبیوں کو کیا طاقت دی ہے، کون سی قوت ہے؟ یہاں لوگ حضور کی طاقت ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسرے نبیوں کی طاقت ان کا اندازہ نہیں کر سکو گے۔ نماز ادھر پڑھائی، جلسہ ختم ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفر پر روانہ ہوئے۔ کہاں؟ اب آسمانوں کا سفر تھا، جبکہ فرمایا گیا ہے آسمانوں کا سفر براق پر، اور وہ بھی تیز رفتار براق۔ لیکن حدیث میں یہ ملتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آسمان پر جب پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آسمان کا دروازہ ہے، یہ اللہ بہتر جانے۔ فرشتوں نے دروازہ کھولا، اور جیسی پہلے آسمان پر آپ گئے، میرے آقا فرماتے میں نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ کس سے؟ آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آدم علیہ السلام وہاں استقبال کے لیے تھے۔ ہر آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نبی سے ملاقات کی، حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہ ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات کی، اور ان نبیوں نے وہاں میرے آقا کا استقبال کیا۔ کہیں دہن کے گھوڑے دوڑاؤ تو ادھر کے ادھر ہو جاؤ گے، خیالات اور اپنی عقل کو دوڑاؤ گے تو ادھر کے ادھر ہو جاؤ گے۔ مولانا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے رسول سارے نبیوں کی امامت کر رہے تھے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمانوں پر مل رہے تھے۔ بات تو ہے نا؟ ہاں، تو مجھے تو ظاہر واضح کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں یقیناً مسجد اقصیٰ میں امامت میرے آقا کر رہے تھے، نبی اقتداء کر رہے تھے، اور آسمانوں میں بھی انبیاء پہنچے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ، اب یہاں کہیں ایسی تو بات نہیں کہ حضور کی رفتار دھیمی ہے، دوسرے نبیوں کی رفتار اور تیز ہے، وہ پہلے پہنچے ہوئے ہیں حضور سے۔ یہ خیال آئے گا، کوئی یہ سوال کرے گا دوسرے رسول تو میرے نبی سے پہلے پہنچ گئے تھے آسمانوں پر، حضور تو بعد میں آئے۔ میرے عزیز، یہ سفر کو تمہیں سمجھنا ہوگا۔ یہ سفر عام سفر نہیں ہے، عام سفر نہیں ہے۔ یہ سفر ایسا ہی ہے جیسا کوئی دولہا اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ دولہا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، کیونکہ ہم نے شروع سے دیکھا ہے اس سفر کو، دیکھتے ہیں آپ جیسے ہی آپ دولہا بنے، ہمارے ہاں گھوڑوں اور گھوڑیوں کا رواج تو ہے نہیں، یو پی وغیرہ میں آپ جائیں گے تو آج بھی دولہے گھوڑی پر بیٹھتے ہیں سنور کر کے۔ ہاں، آپ وہ گھوڑی پر بیٹھتے ہیں اور آپ یہاں گاڑی پر بیٹھتے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ جیسے ہی دولہا سج کر سنور کر تیار ہو کر گھر سے نکلتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، بھائی بہن۔ گھر سے جب دولہا رخصت ہو رہا ہوتا ہے، گاڑی میں بٹھانے سے پہلے اس کا صدقہ اتارا جاتا ہے، اور جب دولہا بہت خوبصورت لگتا ہے، ماں کہتی ہے سبحان اللہ، باپ کہتا ہے سبحان اللہ، بھائی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہنا بھی چاہیے، اللہ اس کو نظر سے محفوظ رکھے۔ دولہے کو دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ، بہت اچھا لگ رہا ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، کہتے ہیں۔ اب میرے عزیز، اس سفر کے شروعات میں دولہا جب تیار ہوتا ہے تو رشتہ دار اس کو سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے اٹھائے گئے اور مسجد حرم میں آپ کا سینہ پاک دھویا گیا اور آپ کو سواری پر بٹھایا گیا، اب یہاں نہ کوئی رشتہ دار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، والد بھی نہیں اور والدہ بھی نہیں تھی، اور آپ کے بھائی نہیں تھے، بہنیں نہیں تھیں۔ اب یہاں اس دولہے کو کون کہے، سواری پر بیٹھا ہے۔ تب ہم نے قرآن کے 15ویں پارے کو پڑھا، اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہ پارہ ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے، کوئی اور نہیں کہے گا، محبوب تمہارا خدا کہے گا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے تمہیں سوار کرایا ہے۔ یہ اور شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔
ہم گاڑی پر گھوڑے پر بیٹھیں رشتہ دار سبحان اللہ کہیں، میرا نبی اگر سواری پر بیٹھے تو اللہ سبحان کہے، ان کا خالق خود کہے سبحان اللہ دی۔ یہ سفر جو ہے باراتی اور دولہوں کا ہے۔ کبھی آپ نہیں دیکھتے کہ یہاں پر بھائی بہن سب تو دیکھ رہے تھے گاڑی پر بیٹھنے کے بعد، لیکن جب دولہا حال میں پہنچا ہے تو وہاں دیکھا یہی بھائی یہی بہنیں سب پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دولہے کا استقبال کرنا ہے۔ یہ سفر دولہے کا استقبالی سفر ہے۔ یہی میرے عزیزو، جب میرے آقا معراج کے سفر میں تھے، یہاں امامت تو کی مسجد اقصیٰ میں، خطبے تو سب کے سنے، لیکن جب آسمانوں پر پہنچنا تھا تو حضور کا جو گھوڑا تھا براق ہے، وہ دھیمی رفتار سے چل رہا تھا جیسے دولہے کی سواری چلتی ہے، اور انبیاء پہلے سے پہنچے ہوئے تھے۔ اس لیے نہیں کہ وہ نبی سے زیادہ رفتار رکھتے ہیں، اس لیے پہنچے تھے کہ دولہے کا انہیں استقبال کرنا تھا۔ یہ سفر کی حکمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان، آپ کی افضلیت ہر نبی نے تسلیم کی۔ قرآن نے خود ان نبیوں سے وعدہ لیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی سفر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر کیے، جنت آپ کو دکھائی گئی، دوزخ کے نظارے کروائے گئے، اور اس کے بعد ایک مقام ایسا آیا سدرہ کے بعد جبرائیل امین نے کہا اب جائیں، آپ کا سفر ہے، جہاں سے جبرائیل کا بھی سفر نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سدرہ کے آگے کا سفر کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جگہ گئے اس کو کہتے ہیں لامکاں۔ لامکاں کا مطلب ہے جس جگہ کا کوئی نام ہی نہیں، تم نام نہیں رکھ سکتے اس کا۔ جنت کا ایک نام ہے، دوزخ کا ایک نام ہے، عرش کا ایک نام ہے، کرسی ایک نام ہے۔ حضور نے اس جگہ کا سفر کیا جس کو لامکاں کہتے ہیں، اس کا نام ہی نہیں۔ اب ہم نام نہیں رکھ سکتے اس جگہ کا، وہ کہاں ہے یہ وہی جانے جو سفر کیا ہو یا جس نے سفر کرایا ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرب کی منزلوں سے آپ کو ہمکنار فرمایا، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کی تجلیات کو دیکھا، اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ دور سے دیکھا، بلکہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ یہ سورہ نجم کی آیتیں، کَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ قوسین کہتے ہیں تیر، معلوم ہے بان اور تیر جو یہاں پر ہوتی ہے۔ فرمایا قرآن نے دو کمان کے اندر تیر رکھ کر کے مارتے ہیں نا، دو کمانوں سے کم کا فاصلہ تھا، اتنے قریب میرا حبیب آیا۔ اور کیسے دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جو دیکھا وہ بہت چھوٹی سی تجلی تھی، اور کیسے ابھی پورا دیکھ ہی نہیں پائے تھے، پلک جھپک رہے تھے، تبھی غش کھا کر گرے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھے؟ نبی سے نہیں، قرآن سے ہی پوچھیں۔ سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغا، ایسا دیکھا حبیب نے کہ نہ کبھی آنکھ جھپکی نہ پلٹی، اپنے رب کو دیکھتے رہے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھتے رہے جیسے پوری آنکھیں کھلی رکھ کر کے کوئی دیکھتا ہے۔ کون یہ کس نے دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس نے دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذات خداوندی کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پھر آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت چھوٹی تجلی دیکھی، لیکن کمال اتنی تجلی دیکھنے کے بعد بھی یہ کمال تھا کہ روایات یہ بتاتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اب آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا جلال تھا، اتنا جلال تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں 3 میل دور، 3 میل کا مطلب وہ 4.5 کلومیٹر، 4.5 کلومیٹر دور تک اگر کسی پتھر پر کوئی کالی چیونٹی چل رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کو آرام سے دیکھ سکتا ہوں۔ 3 میل دور رات کے اندھیرے میں کالی چونٹی کسی کالے پتھر پر رینگ رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھیں اسے آرام سے دیکھ سکتی ہیں۔ یہ جلوہ تھا اس ہلکی سی تجلی کو دیکھنے کا، اس ہلکی سی تجلی کو دیکھنے کا، اور جس نے سراپا خدا کی ذات کو دیکھا اس کی آنکھوں کے نور کا حال کیا ہوگا۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا
تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے یا رسول اللہ دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو رسول پاک سے چھپی ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب رات کے اندھیرے میں 3 میل دور دیکھ سکتے ہیں تو اے سنیوں کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا 4000 کلومیٹر دور مدینہ طیبہ سے ہمارا آقا ہم غلاموں کو دیکھ رہا ہے، محفل پاک کو ہماری وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت پاک انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگیوں سے۔ اب پھر میں موسیٰ علیہ السلام ہی کی بات کروں۔ جب آپ سنتے ہوں گے معراج کے واقعات تو یہ بات تو ضرور سنتے ہوں گے 50 نمازیں دی گئی تھی حضور کو امت کے لیے تحفہ، لیکن کم کس نے کرایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ 4تھے آسمان پر یا 5ویں آسمان پر ملتے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، رب تعالیٰ کے متعلق پوچھا، کہا آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کم کرائیں۔ 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، 9 مرتبہ میرے آقا گئے ہیں۔ کہاں پر؟ اپنے رب کی بارگاہ میں 9 مرتبہ۔ یہاں سب پہلے سے طے تھا، نمازیں بچنی 5 ہی ہیں۔ اللہ کو تو معلوم تھا، اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، یہ 9 مرتبہ گھومنے پھرنے کا معاملہ کیا ہے؟ اوج پر جانا میرے حضور کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم تھا کہ یہ امت 5 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی تھی تو جب 50 حضور لے آئے تھے سیدھے کہہ دیتے اے رسول جائیں ڈائریکٹ 45 کم کرا کے آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار بھی نہیں کہا اور کم کرائیں، کتنا یہ نہیں، اور کم کرائیں، اور کم کرائیں۔ 5 بچے رہ گئے جبکہ موسیٰ علیہ السلام اب بھی کہہ رہے تھے اور کم کرائیں۔ یہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے کم کرانے میں۔ حضور نے آخر میں فرمایا اب اس کی حکمت جو سیرت نگار بزرگان دین ہیں فرماتے ہیں بات در حقیقت نمازوں کے کم کرانے کی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو کوہ طور پر جلوہ دیکھ نہ سکے تھے وہ نگاہ مصطفیٰ میں دیکھ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں میں دیکھ رہے تھے۔ تازہ تازہ جلوہ ہے، ابھی رب کو دیکھ کر یہ بندہ آیا ہے، اللہ رب العزت کا خصوصی بندہ، اس کا حبیب، اس کا محبوب ابھی یہ جلوہ دیکھ کر آیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے ان کی آنکھوں میں سمائے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ انہی جلووں کو ان آنکھوں سے دیکھ لوں، پھر بھیجتے کہ تازہ پھر دیکھ کر کے آئیں گے، پھر میرے مولا کے جلوے ان کی آنکھوں میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کس نے یہ دیکھا موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو منع نہیں کیا بلکہ بار بار جاتے رہے، اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار بار بار ہوتا رہا۔ اللہ نے بھی یہ نہیں فرمایا ایک ہی ساتھ کم کر دیا جائے، اس لیے کہ میرا حبیب بار بار آتا رہے۔ یہ نمازوں کے کم کرانے کا سلسلہ تو تھا لیکن ایک دوسرے کی محبت کا بھی معاملہ تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو جلوہ کوہ طور پر براہ راست نہ دیکھ سکے لیکن دیکھے تو کس کے ذریعے سے دیکھے؟ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کے ذریعے سے دیکھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو، میں کہتا ہوں ہے کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ہر نبی کو رہی ہے میرے مصطفیٰ کی حاجت، ہر نبی کو رہی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاجت۔ اور یہ بات آپ سنیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ، اذهبوا الی غیری ہر نبی کہے گا اور سارے کہیں گے ایک ہی ہے جو آج سفارش کر سکتا ہے، تمہاری بھی کرے گا اور ہماری بھی کرے گا، وہ نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت پاک، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا لیکن اپنے نبی کو کیا بنایا؟ حبیب بنایا۔ اللہ کے رسول کیا ہیں؟ حبیب ہیں۔ اور ان کے بعد اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صبر کو لیں، شکر کو لیں، آپ کے تمام جلال موسوی کو، جمال عیسوی کو، حسن یوسفی کو لیں، سب چیزوں میں ایک نرالی شان دکھتی ہے۔ حسن کی بات آئی ہے تو عرض کروں، یوسف علیہ السلام کو حسن جو ہے معجزے میں ملا تھا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ وہ جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے، عام انسان کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے
اتنے حسین کہ لوگ یہ سمجھتے تھے، سوچتے تھے کیا انسان بھی ایسا ہو سکتا ہے، اتنا حسین۔ لوگ آج فلمیں بنا کر کے ان کا کیریکٹر دکھا رہے ہیں، تم کہاں سے یوسف کا ثانی لا سکو گے، نہیں پیدا کر سکو گے۔ بلکہ ان کے زمانے کے لوگ تو یہ کہتے تھے ہمیں تو یہ لگتا ہے فرشتہ ہے، بعض تو کہتے تھے کہ فرشتہ ہے، انسان ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ حسن جو ان کو ملا تھا، جمال، وہ معجزہ تھا، معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا حسن۔ اور بڑے واقعات ہیں قرآن پاک میں، پورا سورہ یوسف ہے۔ ان کے جمال پر کون کون فریفتہ نہیں تھا، ان کے جمال ہی نے، ان کے حسن ہی نے ان کو کنویں تک پہنچایا، کنویں سے پھر زلیخا کے گھر میں پہنچایا، بازار مصر میں، مصر کے بازار سے زلیخا کے گھر میں، زلیخا کے گھر سے جیل میں، جیل سے پھر وزارت عظمیٰ کی کرسی میں۔ یہ حسن ان کو اتنی منزلیں طے کراتا رہا، کیونکہ حسن و جمال ان کا تھا، لیکن حاسدین بڑھتے گئے۔ ایک بات یاد رکھنا، کوڑھی سے کوئی حسد نہیں کرتا، کوڑھی سے کوئی حسد نہیں کرتا، حسن والے سے ہی حسد کرتا ہے۔ اگر تمہارا کوئی حاسد ہے تو شکر کرو اللہ کی بارگاہ میں، کوئی تو نعمت ہے میرے اندر اس لیے حسد کر رہا ہے۔ کوڑ والے سے کون حسد کرے گا؟ جو کھوڑ پھٹکا ہوتا ہے اس سے حسد نہیں کیا جاتا، حسن والے سے حسد ہوتا ہے۔ جس کے پاس کوئی دولت ہو اس سے حسد ہوتا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام اس کے شکار ہوتے رہے، لیکن ان کے حسن کے متعلق قرآن کا مشہور واقعہ، زلیخا بہت فریفتہ تھیں، وارفتہ تھیں یوسف علیہ السلام پر۔ عورتیں تانا دینے لگیں کہ یوسف جوان ہے، زلیخا شادی شدہ عورت ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک نوجوان کے حسن کے چکر میں پڑ گئی۔ ان تمام تانوں کو سن کر کے زلیخا نے ایک دعوت کی تھی۔ دعوت میں شہر کی امیر عورتوں کو بلایا تھا، سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو اور ایک چھری دی تھی، کہا میں جب کہوں تب یہ کاٹ دینا۔ یوسف علیہ السلام کو سجا سنوار کر کے اس نے اس کمرے میں بلایا۔ جب وہ آئے تو یوسف علیہ السلام کمرے میں جیسے داخل ہوئے، زلیخا نے کہا اے عورتوں، اے بیبیوں، اپنے لیمو کاٹ دو۔ عورتیں وہ حسن یوسف کو پہلی بار دیکھ رہی تھی، پہلی بار دیکھ رہی تھی، اور یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھنے میں ایسے ماہ ہو گئیں، غرق ہو گئیں، ڈوب گئیں کہ لیمو چھوٹ گیا، انگلیاں کٹ گئیں، انگلیاں، چاروں انگلیاں کٹ گئیں، تیز چاقو دیر ہوگی، سب کٹ گئی۔ یوسف علیہ السلام جب چلے گئے تب انہیں لگا ارے انگلیاں کٹ گئیں۔ مجھے بتاؤ یہ واقعہ آپ نے سنا تھا نا؟ قرآن کا واقعہ ہے، سورہ یوسف 12ویں پارے میں یہ موجود ہے، جا کر پڑھ لینا۔ یہ حسن یوسف ہے، لیکن آؤ حسن مصطفیٰ کے دربار میں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جمال کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال کے متعلق خود میرے آقا فرماتے ہیں ان اخی یوسف اصبح وانا ملیح۔ یوسف علیہ السلام نہایت ہی گورے رنگ کے تھے۔ میرے آقا کی زبان سے پہلے سنتے ہیں نا حضور کا حسن کیسا ہے۔ یوسف علیہ السلام، حضور خود فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف، کیونکہ سارے نبی آپس میں بھائی ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف اجلی رنگت کے تھے اور اللہ نے مجھے گلابی رنگت عطا کی ہے۔ اجلی رنگت اور گلابی رنگت میں تھوڑا فرق ہے۔ اجلی رنگت جیسے ظاہر سی بات ہے، سورج جب دوپہر کے وقت آ جائے ہر کوئی اس پر نگاہیں ٹکا کر نہیں رکھ سکتا، دیکھ نہیں سکتا، ہے تو بہت اجلا لیکن دیکھنے کی تاب سب کی نہیں ہوتی۔ لیکن وہی رات کی ٹھنڈی وقت جب چاند طلوع ہوتا ہے، چاند کی بھی روشنی سفید ہے لیکن ٹھنڈک اتنی ہے کہ اس پر نگاہیں باندھ کر دیکھی جا سکتی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا انداز تھا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھے کوئی تو ان کے آنکھوں کو ہو سکتا ہے ایک بار ان کا حسن خیرہ کر جائے، لیکن میرے آقا کو دیکھنے والے کی حالت یہ ہوتی کہ وہ نگاہیں بند کرنا بھول جاتا، دیکھتا ہی رہتا، دیکھتا ہی رہتا، دیکھتا ہی رہتا۔ یہاں تک کہ ام معبد کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، مدینے کے راستے میں رہنے والی ایک خاتون، وہ ہر گزرنے والے کی ضیافت کرتی تھی، اس راستے سے جو بھی گزرتا تھا اس کو اپنے گھر سے کھانا کھلاتی تھی، دودھ پلاتی تھی۔ ام معبد، یہ مکہ سے مدینے کے بیچ میں جو راستہ ہے وہاں گھر تھا ام معبد کا۔
ہجرت کا جب موقع تھا میرے آقا کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اسی راستے سے گزر رہے، رات کا وقت تھا، معبد کا گھر آیا، حضرت ابوبکر نے کہا آقا یہ بڑی مہمان نواز عورت ہے، بہت اچھی ضیافت کرتی ہے، ایک رات یہاں رک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی وہاں رک گئے۔ معبد نے دیکھا مہمان آئے، اتفاق ایسا، معبد کہتی ہے میری زندگی میں پہلی رات ایسی آئی تھی جب میرے گھر میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جو بکریاں تھی وہ ان کے شوہر چرانے کے لیے لے گئے تھے، نہیں لائے، 2 دن 3 دن کے بعد آتی تھی۔ آج ایسا تھا کہ ایک بوڑھی بکری جو ہڈیاں نکالی ہوئی تھی اور پیٹ اندر جا چکا تھا، تھن سوکھ چکے تھے، وہ چوکھٹ کے پاس بندھی ہوئی تھی۔ معبد نے استقبال تو کیا، آ جاؤ قیام کرو، لیکن کھانے کے لیے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے معبد اگر تم اجازت دے دو تو یہ گھر کے باہر بندھی ہوئی بکری سے میں تھوڑا سا دودھ دوہ لوں، دودھ نکال لوں۔ معبد نے کہا اگر یہ دودھ دینے کے لائق ہوتی تو میرے گھر میں کیوں رہتی، دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے جا چکی ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمیں اجازت دے دو، بکریوں کا دودھ نکالنا ہمارا کام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے کہا اگر قطرہ 2 قطرہ مل جائے تو نکال لو، اگر قطرہ 2 قطرے مل جائیں تو دوہ لو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بکری کی پشت پر اپنا بایاں ہاتھ رکھا، سیدھا ہاتھ اس کی تھن پر رکھا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میری آنکھوں میں اچانک یہ معجزہ دکھا کہ بکری صحت و تندرست ہو گئی، توانا ہو گئی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ دوہتے رہے، نکالتے رہے، پیالے بھرتے رہے۔ معبد کے گھر میں جتنے پیالے تھے سب دودھ سے بھر گئے۔ اور اس دن معبد کہتی ہے میری ساری بکریاں مل کر جو دودھ نہیں دیتی تھی، میری کمزور بوڑھی بکری نے اتنا دودھ ایک رات میں دیا تھا۔ وہ دودھ خود بھی پیا، ساروں کو پلایا، بلکہ معبد کہتی ہیں میں نے اپنے محلے کے سارے لوگوں کو دودھ بھیجا، پھر بھی میرے گھر میں بچا رہا۔ یہ رات کا قیام تھا میرے آقا کا۔ دوسری صبح ہوئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آگے کے سفر پر روانہ ہو گئے، لیکن معبد کا دیوانہ پن اب یہاں عروج پر آیا، اب یہ فریفتہ ہو چکی تھی۔ ایک رات کا قیام تھا میرے آقا کا۔ شوہر آئے، شوہر معبد کے آئے، کہا اے معبد گھر میں بھینی بھینی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ ہلکی ہلکی روشنی کہاں سے آ رہی ہے، گھر میں کچھ تو بدلا بدلا سا دکھ رہا ہے۔ معبد نے کہا کیوں نہ بدلا بدلا دکھے، کل رات ایک عجیب سا مہمان ہمارے گھر آیا تھا، بہت عظیم مہمان تھا۔ اب جو مجھے عرض کرنا ہے وہ معبد کے الفاظ ہیں۔ پوچھا کون آیا تھا؟ اتفاق کی بات ہے معبد نے حضور کا نام ہی نہیں پوچھا تھا، کون ہیں آپ یہ پوچھا ہی نہیں تھا۔ وہ سب سے پوچھتی تھی لیکن حضور سے پوچھا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ اس وقت بڑی شرمندہ تھی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور اپنے سے ہی نام خود بنا لیا۔ اپنے شوہر سے کہا کل رات جو آیا تھا اس کا نام مبارک تھا، کل جو آیا تھا اس کا نام مبارک تھا، عربی میں کہتے ہیں برکت دینے والے کو مبارک۔ اپنے سے نام رکھ لیا، کہا اچھا مبارک آیا تھا۔ شوہر نے کہا مبارک کیسا تھا؟ معبد نے کہا بس نہ پوچھو کیسا تھا، دور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے قریب ہے، قریب سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ حسن کا سارا نظام اسی چہرے میں جمع ہے، اور جب وہ بات کرے تو ان کے زبان سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے، جب وہ مسکرائے تو دانتوں سے ایسی روشنی کہ گھر میں اجالا ہو جائے، جب وہ پانی پیے تو ایسا لگے کہ پانی اترتا ہوا گلے سے نظر آئے، اور اپنے ہاتھ کسی سے ملائے تو ایسے لگے جیسے ریشم کا کپڑا کسی میں رکھا گیا ہو۔ ان کے ہر عضو کو، ان کے جسم کو، ان کے جمال کو وہ بیان کرتی رہی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے میرے عزیزوں، معبد کی حدیث پڑھو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ میرے نبی کا جمال وہ بیان کرتی رہی۔ اب ابو معبد جو شوہر ہے وہ کہتے ہیں بس کر معبد، اتنی تعریف تو آج تک میں نے پورے عرب میں کسی کی نہیں سنی، شعر و شاعری کرنے والے بھی اتنی تعریف نہیں کرتے جتنی تعریف تو کر رہی ہے۔ اب معبد سے کہا اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس مبارک سے ایک بار ضرور ملوں گا، اس مبارک سے ایک بار ضرور ملوں گا۔ کہا اس مبارک کا نہ میں نے پتہ پوچھا نہ ایڈریس پوچھا، وہ کہاں سے آیا تھا کہاں گیا یہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ یہ 2 لوگ ایسے ہیں میرے عزیزوں،
یہ ام معبد جو حسن و جمال کو میرے آقا کا بتا رہی ہیں، حسن یوسف الگ ہے، حسن مصطفیٰ الگ ہے، میں یہاں حسن کی بات کر رہی ہوں۔ اسی حسن کو تلاش کرتے کرتے وہ زندگی بیتا گئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی، اے بار الہا جو مبارک آیا تھا اس تک ایک بار مجھے رسائی دے دے، کسی بھی طرح پہنچا دے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ بکریاں چراتے ہوئے نکلی، بکریاں بہک گئی، بھٹک گئی، ایک بکری ادھر ایک بکری ادھر، چلتی چلتی بکریاں دوڑا رہی ام معبد کو، یہ بکریاں دوڑاتی دوڑاتی مدینے تک لے آئی، شہر قریب آ گیا۔ اب ام معبد رونے لگی کہ اگر شہر میں گھس گئی، میری بکریاں داخل ہو گئیں تو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، میں کہاں سے پکڑ پاؤں گی، کس بکری کو ڈھونڈ پاؤں گی، کھلے میدان میں جمع تو کر سکتی ہوں، اب گلیوں میں بکریاں گئی تو کہاں سے ڈھونڈوں گی، رونے لگی۔ لیکن مدینہ آ گیا اور بکریاں شہر میں داخل ہو گئیں، سب ادھر ایک ادھر ایک گلیوں میں۔ اب ام معبد کا رونا ہچکیاں بند گئی، اب رونے لگی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حضور کا دیدار اسی وقت ہوتا ہے جب کسی کا دل روتا ہے، جب کسی کا دل رونے لگتا ہے وہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے محمد کو ہم غم گساروں میں ڈھونڈو، محمد کو ہم غریبوں میں ڈھونڈو۔ عزیزان گرامی، ام معبد رونے لگی۔ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا اور پہچان لیا، یہ ہماری مہمانی کرنے والی وہی خاتون ہے جو مکہ سے مدینہ آنے کے وقت بیچ راستے میں تھی۔ دیکھا، آپ نے پہچان لیا، پوچھا ام معبد یہاں کیسے؟ وہ بھی چونک گئی، ارے تو وہی مبارک کے ساتھ آنے والا ساتھی تھا، تو یہاں کیسے؟ کہا میں تو یہیں رہتا ہوں۔ ام معبد نے کہا وہ مبارک کہاں ہے، وہ مبارک کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کون مبارک، کون سے مبارک کی بات کر رہی؟ کہا وہی مبارک جو تیرے ساتھ آیا تھا، ایک رات میرے گھر قیام کیا، ایک رات میرے گھر قیام کیا تھا۔ صدیق اکبر مسکرائے، کہا اچھا تم نے ان کا نام مبارک رکھا، اللہ نے تو ان کا نام محمد رکھا ہے، وہ محمد ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ام معبد کو لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے ہی وہ اپنے آنکھوں سے دیکھنے لگی، پھوٹ پھوٹ کر کے رونا شروع کیا۔ کہا اے اللہ اب میری ساری بکریاں ختم ہو جائیں، اس لیے کہ میری زندگی کا مقصد مجھے مل گیا، اس چہرے پاک کو دیکھنا میرا مقصد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے حساب اس خاتون کو عطا کیا۔ جانتے ہو وہی بوڑھی بکری، وہی ہڈیاں نکالی ہوئی بکری جو دودھ دینے کے لائق نہیں تھی، موت کا انتظار کر رہی تھی، پورے زمانے مصطفیٰ میں پورے محلے کو دودھ دیتی تھی، زمانے ابوبکر صدیق میں دودھ دیتی رہی، زمانے عمر فاروق میں دودھ دیتی رہی، زمانے عثمان ابن عفان میں جا کر کے اس بکری کا انتقال ہوا۔ عزیزان گرامی، یہ تھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی کیفیت کہ جو ایک بار دیکھ لے وہ زندگی پھر اسی حسن کی یاد میں گزارتے، اسی حسن کی یاد میں گزارتے۔ ارے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی حسن دیکھا تھا، لیکن دیکھا اس کے بعد لے جا کر کنویں میں ڈال دیا۔ زلیخا نے دیکھا لیکن اپنی شادی کرنے کا خیال کیا، جیل میں پہنچا دیا۔ بادشاہ نے دیکھا، وزیر بنا لیا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس نے حسن دیکھا وہ حضور کو خریدنا نہیں چاہا، بلکہ جو دیکھا وہ اپنے آپ کو بیچ دیا۔ یہ صحابہ نے کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ بولی لگا رہے تھے، یہ یوسف کو ہمیں خریدنا ہے، یہ حسین ہے، یہ جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے۔ کوئی 100 اشرفیوں کی بولی لگا رہا ہے، کوئی 1000 کی بولی لگا رہا ہے، کوئی 10,000 کی بولی لگا رہا ہے۔ یوسف کو مجھے خریدنا ہے۔ خریدنے والوں کی دوڑ ہے مصر میں، لیکن یہاں مدینے کا بازار ہے، یہاں صدیق اکبر بھی مالدار ہے، عثمان ابن عفان بھی مالدار ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی مالدار ہے، ایسا مالدار کہ اس زمانے کے کروڑ پتی نہیں، ارب پتی بھی ان کے مال تک نہیں پہنچتے، لیکن یہ مصطفیٰ کو خریدنے نہیں آئے بلکہ اپنے آپ کو اپنے مال سمیت مصطفیٰ کے بازار میں بیچنے کے لیے آئے ہیں۔ صدیق بھی کہتے ہیں آقا میرے ہر عضو پر، میرے ہر مال پر آپ کا اختیار ہے۔ عثمان بھی کہتے ہیں میرے ہر نفس پر آپ کا اختیار ہے۔ یہ صحابہ ہی کا تو نعرہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہاں اپنے آپ کو بیچا جا رہا ہے، ارے وہاں نبی کو ہی خریدنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک حسن خریدا جا رہا ہے اور ایک حسن پر اپنی جان
فدا کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت کا ہم کو سہارا لینا پڑتا ہے۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت اس کی ترجمانی کرتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس کو سمجھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار تھوڑی گاڑی اردو میں ہوتے ہیں، لیکن جب سمجھ جاؤ تو ایمان میں اضافہ بھی کرتے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ، اب یہاں پر میں بتاتا ہوں یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، نمبر 1 حسن یوسف۔ اس پر کیا ہوا؟ کٹ گئی عورتوں نے، جان بوجھ کر کے کاٹا، کیا جان بوجھ کر کاٹا؟ واقعہ میں نے سنایا، زلیخا نے بلایا، اچانک کہا کہ لیمو کاٹو، عورتوں کے ہاتھ سے لیمو گر گیا اور کٹا کیا؟ اب اس کو مجھے بتائیں، عورتوں نے کاٹا یا خود کٹی؟ کٹ گئی۔ ارے میاں، جان بوجھ کر کے کاٹنا الگ بات ہوتی ہے، اس کے لیے ہمت کی بات ہے، جگرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، انجانے میں کٹ جائے الگ معاملہ ہے۔ حسن یوسف کو دیکھتی رہی اور کٹ گئی ان کی انگلیاں، لیکن کس کی انگلیاں کٹی؟ عورتوں کی۔ کہاں کی عورتیں؟ مصر کی عورتیں۔ عورتوں کی بھی کیا کٹی؟ انگلیاں۔ 5 چیزیں اعلیٰ حضرت نے ایک مصرے میں بیان کی۔ پہلا والا جو مصرع ہے کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ 5 چیزوں کو توجہ دو، کس پر کٹی؟ حسن یوسف پہ، یوسف علیہ السلام کے حسن پر عورتوں نے، مردوں نے نہیں، عورتوں نے۔ کہاں کی عورتیں؟ مصر کی عورتیں۔ کیا کاٹی؟ انگلیاں کاٹی، یعنی خود کاٹی نہیں، کٹ گئی۔ اب اس کے بدلے میں جب میرے آقا کی بارگاہ آتی ہے، امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اب یہاں پر مصر کی عورتیں نہیں، مردان عرب، جو عرب پوری دنیا میں مرکزیت رکھتا ہے، وہاں کے عرب جنگجو اور بہادر مانے جاتے ہیں، یہاں کے عرب، یا رسول اللہ اب مردان عرب، زنان مصر نہیں، مصر کی عورتیں نہیں، یا رسول اللہ یہاں عرب کے مرد، اور وہاں حسن پر کاٹتی ہیں، حسن پر کاٹتی ہیں۔ آقا یہاں تو صرف نام پر کاٹتی ہیں، یہاں صرف نام پر کاٹتے ہیں، عورتیں نہیں، مرد۔ اور پھر کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں انگلیاں کاٹی، آقا یہاں تو گردن کاٹ لیتے ہیں اور وہاں کٹ جاتی ہیں انجانے میں، آقا یہاں تو جان کر کے، دیکھ کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ، تیرے حسن کا حال یہ ہے کہ یہاں مرد عرب کے اپنا سر کٹانے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ صحابہ وہی ہیں جو سولی پر چڑھائے جاتے تھے، ان کی انگلیاں کاٹی جا رہی، ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، آنکھوں میں سلائیاں پھیری جا رہی ہیں، کان کاٹے جا رہے ہیں، اور ہاتھوں پیروں کا مسلح کیا جا رہا ہے، تب بھی وہ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ رسول پاک سامنے نہیں ہیں، حسن کو دکھایا نہیں جا رہا ہے کہ دیکھیں تو انگلیاں کٹ جائیں پتہ نہ چلے، ہونٹ کٹ جائے پتہ نہ چلے، آنکھوں میں سلائیاں پھر جائیں پتہ نہ چلے۔ نہیں، میرے آقا مدینے میں ہیں، صحابی رسول باندھے گئے مکہ میں، صرف نام مصطفیٰ پر سولی پر چڑھ گئے، ہونٹ کٹ گئے، آنکھوں میں سلائیاں پھر گئی، انگلیاں کٹ گئیں، ناخن پکڑ سے کھینچے گئے، پھر بھی یہ کہتے ہیں، مکہ والوں نے کہا اے خبیب، اے خباب، کیا اچھا ہوتا تمہاری جگہ تمہارا رسول ہوتا۔ جلال آیا، کہا اسی وقت جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ یہ صحابہ کا نعرہ تھا۔ کہتے ہیں تم کہتے ہو میری جگہ نبی ہوتے تو اچھا ہوتا، سن اے نادان، میں رسول پاک، میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گوارا کروں گا، لیکن میرے مصطفیٰ کے تلوے ناز پر کانٹا بھی چھپے میں گوارا نہیں کرتا۔ یہ حسن مصطفیٰ کی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن وہ ہے میرے عزیزو، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس حسن کا حال ہی الگ ہے، اس حسن کی بات ہی الگ ہے۔ میرے آقا کا حسن وہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے گلشن میں گلاب ہے، جیسے گلشن میں گلاب ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا ساری دیکھتی ہے باغیچے میں گلاب کھلا ہے نا، باغیچے میں گلاب کھلا ہے۔ ایک گلشن، گلشن کس کو کہتے ہیں؟ باغیچے کو۔ باغیچے میں موگرا بھی ہے، چمپا بھی ہے، اور گلاب بھی ہے، چمیلی بھی ہے، لیکن جب گلشن میں گلاب کھلتا ہے سب سے حسین لگتا ہے۔
आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह अजीब फिक्र रखते हैं, इश्क़ रसूल में डूब कर कहते हैं दुनिया ने देखा है गुलशन में गुलाब खिलता है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी ज़ात तो वो है कि एक गुलाब है सारा गुलशन इसी में खिला हुआ है। यहां गुलाब गुलशन में देखे हैं हम, गुलाब में गुलशन देखा जा रहा है, इसलिए कि आंखें एक फूल की तर्जुमानी कर रही हैं, बीनी मुबारका एक फूल की तर्जुमानी कर रही हैं, आपके लबहाए नाज एक फूल की तर्जुमानी कर रहे हैं, चेहरे अक़दस में अलग अलग एक रंगत है। और इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि यहाँ तो एक गुलाब में सारा गुलशन समाया हुआ है, हुस्न यूसुफ है। अज़ीज़ान गिरामी, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की बात थी। जहाँ आप दूसरे नबियों को जो कमालात दिए गए, उन कमालात का अगर मैं ज़िक्र करूँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया वअल्लिमना मंतिक़त तैर, हमने सुलेमान को परिंदों की बोलियाँ सिखाई। परिंदा ज़िंदा होता है ना, उड़ता भी है, देखते हैं, चीं चीं भी करता है, काँ काँ भी करता है, जानते हैं परिंदे। और परिंदे क्या कह रहे हैं ये हो सकता है आपको नहीं मालूम, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें भी बताती हैं, कुरान में भी है, सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियाँ जानते थे, वो समझते थे। तो कोई अगर ये सवाल करे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जानते थे या नहीं, अरे नादान, ये सवाल ही नहीं करना चाहिए, वो सारी मखलूक के रसूल हैं। अगर अपने तमाम मखलूक़ात की ज़ुबान ना जाने तो वो रसूल कैसे है? हर एक की बोली जानते थे। हाँ, अगर वाक़यात की रोशनी में चाहते हो तो आओ मैं तुम्हें बताऊं। हमें तो वाक़या मिला, सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की बात सुन रहे थे, हुदहुद की बात सुन रहे थे, कुरान में है, परिंदों की बोलियां सुन रहे थे। लेकिन मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने के बाहर जब एक जंगल के किनारे जाता था, हमेशा मुझे दूर से किसी के सलातो सलाम पढ़ने की आवाज़ आती थी। जब भी गुजरते थे वहाँ से कोई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह कहता था। मैं घबराता था, इस जंगल में, इस बयाबान में मेरे नबी को कौन सलाम करता है? जिन्नात हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं। एक दिन पूछ लिया, आका इस भरे जंगल में आपको कौन सलाम करता है? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया, कहा ए अली ये पहाड़ देख रहे हो? कहा हाँ। इस पर एक पत्थर है? कहा हाँ। उस पर कोने पर एक जो पत्थर है, वो पत्थर रोज़ाना मुझ पर सलाम भेजा करता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसका सलाम। अब मैं यहाँ बात बताऊँ, यहाँ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियाँ जानते थे कुरान, और यहाँ मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम पत्थरों की बोलियाँ समझ रहे हैं। जिस रसूल को वो पत्थर सलाम भेज रहा है, सुना किसने पहले? उस पत्थर की बोली समझी किसने पहले? वो बाबुल इल्म हैदर करार अली मुर्तदा, वो नबी नहीं। उम्मती जब पत्थर की बोली समझता है तो रसूल किसकी बोली ना समझते हो? किस किस की बोली ना समझते हो? परिंदों की बोलियों की बात आई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पत्थर की बोली। एक बात ये भी समझ लें आप, पत्थर तो कभी हमने उड़ते हुए भी नहीं देखा, आवाज़ करते हुए भी नहीं देखा, लेकिन नबी सलाम करते हुए सुन रहे हैं। मस्जिद नबवी में मेरे आका मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं। सहाबा फरमाते हमने देखा पूरी मस्जिद में बच्चे के रोने की जैसी आवाज़ आने लगी। कहीं से कोई बच्चा रो रहा हो, हल्की 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 आवाज़। सहाबा इधर उधर देखने लगे, कहीं कोई बच्चा दिखा नहीं। थोड़ी देर के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर आए, मस्जिद के बाहर दरवाजे के तक पहुँचे। वहाँ एक लकड़ी पड़ी हुई थी। ये वही लकड़ी है, ये वही असा है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में लेकर खुतबा देते थे। जब मिंबर बन गया तो उस खुद लकड़ी को आपने छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस लकड़ी को उठाते, अपने सीने से लगाया, अपने कानों के पास लगाया, और फिर उसको पकड़ करके खुतबे के लिए तशरीफ़ लाए। सहाबा ने पूछा बीच खुतबे में आप उतरे, लकड़ी को उठाया, ये क्या मामला? हुजूर फरमाते हैं तुमने जो रोने की आवाज़ सुनी वो इसी लकड़ी की रोने की आवाज़ थी। ये लकड़ी मेरे जुदाई के गम में रो रही थी। जब तक मैं इसको हाथों में रखता था ये खुश थी, सारे लकड़ियों पर फ़ख्र करती थी, और जब मैंने इसे छोड़ दिया तो ये सिसकने लगी, रोने लगी, बिलकने लगी, और इसका रोना मुझसे देखा ना गया। मैं खुतबा छोड़कर मिंबर से उतर आया, मैंने इसको हाथों में उठाया, ये मुझसे कहने लगी ऐ अल्लाह के रसूल, आपने मुझे अपने हाथों में रख कर के इज़्ज़त से नवाजा था, मैं दूसरों पर फ़ख्र करती, आका मुझे हमेशा अपने साथ रखें। मैंने इसको अपने साथ रखने की बात कही, ये लकड़ी खामोश हो गई। अज़ीज़ा ने गिरामी, ये वो रसूल हैं जो बेजान लकड़ी के रोने पर भी मिंबर से खुतबे से छोड़कर नीचे उतर आते हैं। ये खुतबे से लकड़ी की आवाज़ सुन सकते हैं,
پھر وہ کیسا امتی ہے جو یہ کہتا ہے رسول امتی کی آواز نہیں سن سکتے، تو بہرا ہے، تو گونگا ہے، تیرا عقیدہ خراب ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے رسول اگر لکڑی کے رونے کو گوارا نہیں کر سکتے، میرا عقیدہ یہ کہتا ہے امتی روئے گا، میرا نبی فریاد رسی کے لیے پہنچے گا، دستگیری کے لیے آئے گا۔ یہاں تمہیں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے پھر بریلی کے تاجدار کے پاس پہنچنا ہوگا۔ وہ کہتا ہے عاشق رسول ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی وقار، یہ بولیاں سمجھنے کی بات تھی۔ ایک بار مکہ مکرمہ کی ہی بات ہے یا مدینہ طیبہ کی، مکہ میں غالباً لوگوں میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ فلاں ایک جگہ جو پتھر ہے مورتی ہے اس کا پجاری یہ پوجا کرتا ہے۔ اچانک ایسا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں برے برے کلمات کہہ رہا ہے۔ کون؟ پتھر، مورتی بول رہی تھی، مورتی بول رہی تھی۔ جو پتھر کی مورتی تھی اس کی وہ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، مورتی بولنے لگی تو سب خوش ہو گئے جتنے دشمن تھے کہ ہاں آج ہمارا بھگوان صحیح بولا، اب تک تو ہم حضور کے بارے میں خود ہی بول رہے تھے۔ پتھر بولنے لگا، یہاں تو ڈپلیکیٹ بنا کر کے بلوایا جاتا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ پیچھے سے بیٹری اور سیل لگا کر کے مورتی کو بلوایا جا رہا ہو۔ سیل بھی نہیں تھا، بیٹری بھی نہیں تھی، کوئی کنیکشن بھی نہیں تھا۔ ہاں یہاں ہم سنتے ہیں اس طرح سے کہ کچھ خدا ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کو معلوم بھی ہے وہ کہاں جاتا ہے پانی، کہاں جاتا ہے دودھ، جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن مکہ میں جو ہوا وہ حقیقت میں ہوا۔ پتھر جو بول رہا تھا حقیقت میں بول رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ مشین لگا کر کے بلوایا جا رہا ہو۔ تو صحابہ پریشان ہوئے، جنہوں نے صحابہ سے آ کر کے کہا دیکھو تمہارے محمد کے بارے میں ہمارا خدا کیا کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ۔ حضور کے پاس آئے، صحابہ نے کہا آقا ایسا ایسا حادثہ ہو گیا ہے کہ فلاں پجاری کا جو بت ہے اس کا جو خدا ہے وہ بول رہا ہے، وہ بھی آپ کی شان میں برے جملے کہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ڈرتے کس بات کے ہو، چلو میں بھی سن لیتا ہوں کیا کہتا، میں بھی چلتا ہوں۔ حضور نے پیغام بھیجا، سارے لوگ جمع ہو گئے، بھیڑ جمع ہو گئی، خدا بول رہا ہے، حضور کی شان کے خلاف بول رہا ہے۔ ان کے لیے تو بڑی دلیل تھی، بڑی دلیل تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پوچھ لیا ان سے کہ تمہارا جو خدا بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے؟ سبوں نے کہا بالکل سچ بولتا ہے، 100% سچ بولتا ہے۔ حضور نے یہ اقرار کروایا سچ بول رہا ہے، کہا بالکل سچ بول رہا ہے۔ اس وقت تک کیوں کہہ رہے تھے وہ؟ اس لیے کہ حضور کے خلاف بول رہا تھا۔ سارے صحابہ کو حضور لیے اور اس بت کے پاس گئے۔ جب پہنچے تو بڑی بھیڑ تھی، بھیڑ ہٹائی گئی۔ جب میرے آقا سامنے آئے تو بت چپ ہو گیا، کچھ بھی نہیں بول رہا ہے، کچھ بھی نہیں بول رہا ہے، اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا بہت شور تھا، بہت افواہ تھی کہ بولتا ہے کچھ بھی نہیں بول رہا ہے۔ کہاں بول رہا ہے؟ کہا صبح سے بول رہا تھا، پتہ نہیں ابھی کیوں خاموش ہو گیا۔ اب پجاری ہون کرنے لگ گیا، اس کو راضی کرنے کے لیے اب چڑھائی شروع ہو گئی۔ اے خدا، اے میرے بھگوان، بول کچھ تو بول، عزت کی لاج رکھ لے۔ جس کے بارے میں بول رہا تھا وہ آ گیا، اب سامنے بول۔ سامنے نہیں بول رہا تھا، کچھ بھی نہیں بولا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پجاری کو کہا تو ہٹ جا، تو ہٹ جا۔ یہ بول رہا تھا، میں کہتا ہوں اے پتھر کیا تو بول رہا تھا؟ پھر سے بول کر سنا۔ حضور کا حکم ہوا، پتھر کی زبان سے آواز آنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسے ہی آپ نے یہ سنا، آپ نے ارشاد فرمایا لوگو تم نے کہا تھا تمہارا خدا 100% سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اب اس کی بات پر عمل کر لے جاؤ۔ لیکن غصے کے مارے اس بت کو انہوں نے توڑ دیا، مار دیا، ٹکڑے کر دیا۔ اب ہم دوسرا بنائیں گے، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، یہ گمراہ ہو گیا۔ کون گمراہ ہوا؟ خدا گمراہ ہو گیا۔ یہ نہیں چاہیے، یہ حضور کی بات کر رہا ہے، دوسرا چاہیے۔ یہ ہے جب کسی کے دل پر مہر لگ جائے وہ حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلوایا کس کو؟ پرندوں کو، جانوروں کو نہیں، پتھروں کو بھی۔
سلیمان علیہ السلام کی فضیلت اپنی جگہ پر کہ ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پتھروں اور لکڑیوں کی بھی زبان جانتے تھے، لکڑیوں کی بھی زبان جانتے تھے۔